تقریر کے لیے ختم نبوت کے عنوان پر ساجدہ بنت محمد منفعت جو طالبہ ہیں عالیہ رابعہ کی، ان کو مدعو کر رہا ہوں، آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ دل میں ہو یاد محمد وہی حال اچھا ہے، دل میں ہو یاد محمد وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے وہی خیال اچھا ہے۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھے، کلیم اچھے ہیں، لیکن ان سب سے وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے۔ عزیز سامعات، اس پیارے آقا کی مدحت، اس پیارے آقا کی تعریف میں میں کیا کچھ بولوں۔ اس پیارے آقا کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ رب کریم خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، آپ تو اکیلے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ دشمن ہو بہت سجن ایک اور پاور والا ہو، کہ کسی کے دشمن ہو بہت سجن ایک اور پاور والا ہو، اور جب دشمن مختلف انداز سے کبھی ٹن بھی کرے تو ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کہیں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کہیں کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کہیں پاگل کہا جا رہا ہے، کہیں مجنون کہا جا رہا ہے، کہیں دیوانہ کہا جا رہا ہے۔ اور جب سجن ایک ہو، وہ پاور والا ہو، تو وہ اپنے آپ کو اکیلا ظاہر نہیں کرتا، بلکہ محبوب کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب پریشان کیوں ہو، ہم ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ محبوب میں نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج رہے، میں نہیں چاہتا کہ تیری صورت کسی شاعر کی محتاج رہے، میں نہیں چاہتا کہ تیرا چرچا کسی مکلف کا محتاج رہے۔ عزیز سامعات، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کی زلفے والے محبوب، ما زاغ البصر کے گجرے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، ولسان و شفتین کے لبوں والے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب۔ عزیز سامعات، پیارے آقا کا تذکرہ میں کیا بیان کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات سے انسانوں کو منتخب فرمایا اور پھر قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور انسانوں میں سے انبیاء کو چنا، اور انبیاء سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کو چنا، عبداللہ کے گھر اس لاڈلے محبوب کو بھیجا کہ ساری کائنات سے ممتاز، اور ممتاز ایسا کہ انبیاء سے بھی چنا، اور پھر مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار حرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور و دیوان میں، آدم و نوح و ابراہیم و عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ عزیز سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کا تذکرہ، عزیز سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ختم نبوت کا اجلاس رکھا عالم ارواح میں، اور پھر اب تمام انبیاء کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیوں میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، پھر آئے گا میرا رسول، پھر آئے گا آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا صدیق کا یار، بلال کا غمخوار، ثم جاءکم رسول، تم پہلے آؤ گے وہ بعد میں آئے گا، ثم جاءکم رسول، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ میرے آقا سے پہلے ہیں، میرے آقا کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے تو مان ہے، زندیق ہے، جھوٹا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا ہر وقت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، میرے آقا ہر خطے کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، میرے آقا ہر دور کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، وما علینا الا